السلام علیکم۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کے غیر یقینی سیاسی حالات کو ملک کے IMF پروگرام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ فچ نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے اور لکھا ہے کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال قرض پروگرام میں پیچیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ موجودہ پروگرام مارچ میں ختم ہو رہا ہے اور رپورٹ کی جو مندرجات سامنے آئے ہیں ان میں معیشت کا تو کوئی خاص جائزہ نہیں تھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت IMF سے فوری رابطہ کرے اور یہ کہ نئی حکومت کو امدادی اداروں سے فوری طور پر امداد کی ضرورت ہوگی۔ IMF کا نیا پروگرام پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر سکتا ہے۔ نیا پروگرام حاصل کرنا پاکستان کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ البتہ جو بات صراحت سے کہی گئی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا فچ جیسے ادارے کو ایسی باتوں پر تبصرہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں نے مضبوط کارکردگی پیش کی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے میں مصروف ہیں اور غیر یقینی صورتحال قرض پروگرام میں طوالت کا سبب بن سکتی ہے اور غیر ملکی اداروں سے اور ملکوں سے فنڈنگ میں تاخیر سے اصلاحات کا عمل متاثر ہوگا۔ البتہ ایک جملہ ہے کہ پاکستان کی بیرونی مالی حالت میں بہتری آئی ہے، تاہم رپورٹ میں اس کی وضاحت تو نظر نہیں آئی کہ کیا بہتری آئی ہے۔ فچ کی رپورٹ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پاکستان میں معاشی اصلاحات پر مضبوط اتفاق رائے نئے معاہدے کے نفاذ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ فچ کی رپورٹ کے مطابق کے علاوہ بھی عالمی بینک نے بھی ورلڈ بینک نے بھی پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ دی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے پالیسی سازوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اجناس اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کے بارے میں تضادات کو دور کریں۔ دنیا بھر میں اجناس سستی اور پاکستان میں کیوں مہنگی ہیں؟ بینک نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اشیاء سستی ہونے کا فائدہ صارفین کو نہیں پہنچایا جاتا، جبکہ مہنگی ہونے پر فوراً صارفین پر بوجھ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بینک کا خیال ہے کہ سرکاری قیمتوں میں کمی کا فائدہ صارفین کو منتقل کرنا چاہتی ہے۔ ایسی سرکار پاکستانی عوام نے دیکھی نہیں، لیکن اس کا تعلق کسی ایک حکومت سے نہیں بلکہ پاکستان میں برسا برس سے ایک خاص طبقہ ایسے تمام مقامات پر قابض ہے جہاں سے اجناس کی قیمتوں حتیٰ کہ ان کی دستیابی کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں پیٹرول مافیا، شوگر مافیا، گندم مافیا اور ہر غذائی جنس کے مافیاز الگ الگ ہیں، لیکن باہم ان کے جو تار ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ڈانڈے کسی بڑے طاقتور اور با اثر گروہ کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ یہ حقیقت اب پاکستانیوں کے لیے چندہ بھی پوشیدہ نہیں رہی کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ہر سطح پر ایک ایسی گینگز کے کنٹرول میں ہے کہ جو مافیا سے بھی زیادہ بے رحم اور اپنے مفاد اور اپنے منافع کے اسیر، غلام اور بندے ہو کر رہ گئے ہیں، اور انہیں غرض نہیں کہ ان کی پالیسیز سے، ان کی ذخیرہ اندوزی سے، ان کی مہنگی پالیسی سے، ان کی غیر متوازن جو پالیسی ہے اس سے عام آدمی کا کچومر نکلتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، وہ مرتا ہے، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی۔ ان کی جو سرگرمی اور دلچسپی کا سارا محور ہے وہ اپنی ذات اور اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ رپورٹس سامنے آئی ہیں جب پاکستان میں انتخابات ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں انتخابات انتشار سے اور عدم استحکام سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور ایک استحکام کی راہوں پر قوموں کو گامزن کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عوام کی اس وقت کی لمحہ موجود کی جو رائے ہے اس مینڈیٹ کے اندر وہ منعکس
کر آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سے انتخابات کی طرح یہ جو انتخاب ہے یہ بھی استحکام کی بجائے مزید انتشار کا باعث بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انتخابات میں عوام کی رائے جس انداز سے منعکس ہو کر سامنے آئی، پاکستان کے فیصلہ سازوں کے مزاج اور منصوبہ بندی کے قطعی برعکس تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں اس عوام کے اس مینڈیٹ کو ایپیٹائٹ کرنے میں بہت دقت ہو رہی ہے، اور اس لیے انہوں نے دنوں کی انجینئرنگ کر کے اب اس مینڈیٹ کو اس انداز سے ترتیب دیا ہے، تبدیل کیا ہے کہ ان کی پسند کا جو ایک نقشہ وہ بنانا چاہتے ہیں کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کی حکومت، اور کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ داری سے بچنے نہ پائے، کوئی بھی عوام کی نفرت سے بچنے نہ پائے، اور ایک حکومت بن جائے اور بس جیسے تیسے اس کے سر منڈ دیا جائے، سارے معاملات اور مسائل اس کے سر پر ڈال دیے جائیں اور کہا جائے کہ ایک اتفاق رائے کی حکومت بن گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوامی رائے کو، عوامی مینڈیٹ کو بائی پاس کر کے، اس کو نظر انداز کر کے، یا اس کو روند کر اور بلڈوز کر کے جو ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے وہ ایک کاغذ کی ایسی ناؤ ہے جسے وقت اور حالات کے اور مسائل کے پانیوں کے شوریدہ سر لہروں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور کاغذ کی کشتی کا کیا کی حیثیت، اس کا انجام اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ بات محتاج وضاحت نہیں ہے۔ پاکستان میں اب تقریباً بڑے جھکی سی نظروں اور ایک ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ ایک تصویر سامنے آئی ہے جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ہے، جن میں وہ تھکے سے لگ رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور وہ کچھ اپنے اس تصویر پر، اپنی اس اکٹھ پر کچھ شرمسار سے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مستقبل کی جو حکومت سازی ہے اس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یوں پاکستان میں یہ اکثریت کی چتا پر، اکثریت کی لاش پر، اکثریت کی چتا کی راکھ پر یہ اقلیتی حکومت کا قیام ہے، اور اس طرح کی حکومتوں کی نہ تو عوام کے اندر اس کی کوئی پذیرائی ہوتی ہے اور نہ ملک سے باہر اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ ایسی حکومتیں لاکھ آپ کے کسی بیرونی طاقت کے مفاد کو بھلے سے پورا کرتی ہوں، لیکن یہ حکومتیں اس طرح کی جو ہوتی ہیں وہ کوئی زیادہ اعتبار اور زیادہ ساکھ کی حامل نہیں ہوتی، اور جو معتبر ادارے ہیں جو میرٹ پر ڈیل کرتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ، وہ ایسی ڈسکریڈٹڈ حکومتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے، خواہ ان کے پیچھے کوئی کتنا ہی طاقتور لوگ بیٹھے ہوں، لیکن جب تک اس میں عوام کی رائے منعکس نہیں ہوگی، عوام کی رائے کو غلبہ نہیں ہوگا، عوام کی رائے بالادست اس مینڈیٹ میں نظر نہیں آئے گی، تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات کہ دنیا جنرل عبد الفتاح سی سی جیسے ڈکٹیٹروں کے ساتھ آج کے دور میں بھی نباہ کرتی ہے، اور ان کے ذریعے وہ اپنا کام چلاتی ہے، ان کے ساتھ معاملات طے کرتی ہے، لیکن جب جمہوریت ہو تو پھر جمہوریت کو کم از کم جمہوریت کے جو معیار اور اقدار ہیں اس سے قریب تر دیکھا جاتا ہے، اور پھر ایسے میں جب کہ آپ کا معاشرہ ایک بے چینی اور اضطراب کی تصویر بنا ہوا ہو، تو اس کے کسی اور اس اضطراب پر آپ نے ایک اپنا تخت بچھایا ہو، عوام کی امنگوں پر، عوام کی خواہشات پر، تو ایسی حکومتوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ فچ جیسے اداروں نے پاکستان کی جو آنے والے معاشی مستقبل کے حوالے سے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ حکومت نما ایک چیز تو بنا دی جائے گی، لیکن وہ ایک ساکھ اور اعتبار کسی بھی بازار سے، نہ وہ IMF سے ملتا ہے نہ ورلڈ بینک سے ملتا ہے۔ ساکھ اور اعتبار کسی حکومت کو جو ہے وہ اس کے عوام دیتے ہیں، وہ اس کی سوسائٹی دیتی ہے، وہ اس کا معاشرہ دیتا ہے۔ یوں تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی پینٹ سوٹ پہن کر اور ایسی ویسی انگریزی بول کر اور
انگریزی لکھ کر اور انگریزی میں ٹویٹ کر کے دنیا میں گھوم پھر کر سیلفیاں بنوا کر انہوں نے بھی دن اپنے گزار لیے، لیکن ان کی حیثیت ایک نمائشی، ایک گڈے کی سی تھی، ایک نمائشی، ایک شو پیس کی سی رہی پاکستان میں، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ عوام کے منتخب نہیں ہیں، وہ ایک ویسے عارضی انتظام ہے اور وزیر اعظم نما کوئی چیز ہیں۔ اسی طرح موجودہ حکومت بھی PDM-2 یا انوار الحق کاکڑ 2 کے طور پہ سامنے آئے گی، تو اس کو بھی کریڈیبلٹی اور ساکھ کے بحران کا سامنا ہوگا، ساکھ کے سوال کا سامنا ہوگا۔ ابھی تو بلاول بھٹو زرداری صرف ایک مقامی صحافی جو مطیع اللہ جان کے سوال پر چیں بجبیں ہوئے، آگ بگولا ہوئے اور انہوں نے اس کی رد عمل ظاہر کیا، لیکن جب وہ بیرونی دنیا میں جائیں گے تو امریکہ میں جائیں گے، برطانیہ میں جائیں گے، یورپی ملکوں میں جائیں گے، تو وہاں انہیں باضمیر صحافیوں کے بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔